السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، دنیا میں 73% ایسی فصلات ہیں جنہیں اپنے پھولوں اور پھلوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے ایسے کیڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہوں تو دنیا کو $577 بلین کا سالانہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی 90% ایسے پودے ہیں، ایسے جنگلی پھول ہیں دوستو، جن کو پولینیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پولینیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے حشرات الارض یا ایسے کیڑے جو پودوں میں عمل تولید کو سپورٹ کرتے ہوں، یعنی کہ پودوں میں جو عمل زیرگی ہے یا پولینیشن ہے، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ۔ اس دوران پھل بنتے ہیں، بیج بنتے ہیں۔ پھل ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی خوراک پورا کرنے کے لیے سبزیات اور پھلوں کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان بیجوں سے ہم ان فصلات کی آگے نسل بڑھاتے ہیں۔ تو یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ان میں جو پولینیشن ہے وہ پولینیشن ہو پاتی ہے۔ اور پولینیشن کس طرح ہوتی ہے؟ اس کے لیے پولینیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس تمام عمل میں معاونت اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں پولینیٹرز کہا جاتا ہے۔ پولینیٹرز دوستو ہوا ہو سکتی ہے، پانی ہو سکتا ہے، حشرات الارض ہو سکتے ہیں، پرندے، چمگادڑ اور حتیٰ کہ پودے خود بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو اگر 75% تک دیکھا جائے تو فصلات ایسی ہیں جو اپنی پیداوار اور معیار کے لیے جو منحصر ہیں ان پولینیٹرز کے، جبکہ سالانہ اگر ان پولینیٹرز کے علاوہ اگر ہم مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرا کے لیبر کے ذریعے یہ کام کرانا چاہیں تو اربوں روپے آپ کے سالانہ خرچ ہو سکتے ہیں۔ دوستو ان پولینیٹرز میں خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو جو ہنی بیز، شہد کی مکھیاں ہیں، ان کا کردار بہت زیادہ کلیدی کردار ہے، کیونکہ شہد کی مکھیاں پورا سال ایکٹیو رہتی ہیں اور ایک پھول وزٹ کرتی ہیں، دوسرے پھول وزٹ کرتی ہیں، کیونکہ اس نظام کی خوبصورتی ہے اور اتنا مضبوط اور مربوط نظام ہے اللہ پاک کا کہ ایک آپ شہد کا جو چھتا دیکھتے ہیں عموماً اس میں 40,000 تک مکھیاں موجود ہوتی ہیں، اور ان میں بہت زیادہ جو تعداد ہے وہ کارکن مکھیوں کی ہوتی ہے۔ کارکن مکھیاں کام کرتی ہیں، ایک پھول سے دوسرے پھول تک جاتی ہیں، رس اکٹھا کرتی ہیں۔ آدھا کلو شہد پیدا کرنے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کو وزٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا مضبوط نظام ہے کہ ایک پھول سے دوسرے پھول تک جائیں گی، اس دوران جو ہے ایک پھول کا جو نر حصہ ہے وہ دوسرے پھول کے مادہ حصے تک منتقل ہو جائے گا، ٹرانسفر ہو جائے گا ان مکھیوں کے ذریعے، اور اس کی کوئی کاسٹ بھی نہیں ہے، اور یہ خود بخود یہ نظام اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے۔ تو مکھیاں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی حشرات الارض ہیں، عام طور پہ وہ موتس ہو سکتے ہیں اور دیگر جو اس میں کیڑے ہو سکتے ہیں جو عموماً مارچ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اکتوبر تک ایکٹیو ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو پولینیٹرز جو ہیں عموماً جو ہیں یہ دوست کیڑے ہوتے ہیں اور ضرر رساں کیڑوں کا تدارک بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پولینیشن میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ضرر رساں کیڑوں کو ختم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لیڈی برڈ بیٹل کو دیکھتے ہوں گے، ڈیمسل فلائی کو دیکھتے ہوں گے، گرین لیس ونگ کو دیکھتے ہوں گے، سرفڈ یا ہوور فلائی جو ہیلی کاپٹر کی طرح ہوا میں آپ کو نظر آتی ہے۔ تو اس کو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، فروٹ فلائی سے مشابہت کر کے اس کو تلف کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ دوستو اگر ان کا کردار دیکھا جائے پولینیٹرز کا، تو ہماری جو خوراک ہے اس کی جو پیداوار اور اس کا جو آگے بڑھنا ہے، کیونکہ پچھلی جو 5 دہائیاں ہیں اس میں دیکھا جائے تو یہ ہماری جو فصلات ہیں یہ 3 گنا بڑھی ہیں، اور آبادی مزید بڑھ رہی ہے، ابھی مزید انہوں نے اس کا والیوم بڑھنا ہے۔ تو اس تمام کا جو انحصار ہے انہی پولینیٹرز پہ ہے۔ ہماری روزمرہ کی جو خوراک ہے اس میں موجود وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، بہت ضروری جو ہماری خوراک میں جو ضروری جو عوامل ہیں، جو مرکبات ہیں ہمارے جسم کو ضروری، وہ ہم انہی سے ہی روزمرہ زندگی میں حاصل کر رہے ہیں، جو کہ مرہون منت ہیں ان پولینیٹرز کے۔ تو دوستو 75% سے زیادہ جو معروف عالمی فصلیں ہیں ان کی جو پیداوار اور جو معیار کا ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ انہی پولینیٹرز پہ ہے۔
پولینیٹرز عالمی معاشی نظام، سماجی سرگرمیاں اور روایات میں بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ان پولینیٹرز کو خطرہ ہے دوستوں کس چیز سے؟ موسمیاتی تبدیلیوں سے، ماحول کی آلودگی سے، جنگلات کا مسلسل کاٹنا، اور جو ان کی قدرتی جو رہائش گاہیں ہیں، جو ایک ایکو سسٹم ہے جو کہ ہم نے انسان نے خراب کر دیا ہے، کھادوں کا اور سپرے کا بے تحاشا استعمال، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس میں جو ہم نے خاص طور پہ بے تحاشا آبادیاں، شہری آبادیاں اور دیہات کے جو باغات تھے، جو جنگلات تھے، ان کو ہم نے کاٹنا، ڈیفورسٹیشن شروع کی۔ تو دوستو اس میں بحیثیت پروفیشنل جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں تک آگاہی پہنچائیں کہ دوست کیڑوں کی اور دشمن کیڑوں کی ایک تو پہچان ان کو سمجھ ہے، دوسرا یہ ہے کہ فلاورنگ سٹیج پہ کوشش کریں آپ کہ کوئی سپرے نہ کرایا جائے، اور جب تک معاشی حد تک کوئی کیڑا، ضرر سا کیڑا نہیں پہنچتا تب تک تو سپرے ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور سافٹ سپرے استعمال کریں، بہت زیادہ اور بے تحاشا اور غیر ضروری جو مکسنگ ہے اس سے گریز کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری آپ کے سامنے مثالیں ہیں، کے پی میں کارڈلنگ موت کو مارتے مارتے ہم نے اس پہ ایسے بلائنڈ سپرے کیے کہ وہاں پہ اب پولینیٹرز بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ اسی طرح اگر باقی فصلات کی بات بھی کریں تو اس میں بھی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پولینیٹرز کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا۔ تو دوستو ہم اس چیز میں اپنا کردار ادا کریں، سارے اس آگاہی کو دوستوں تک پہنچائیں کہ جب فلاورنگ سٹیج ہو اور جب یہ پولینیٹرز اس وقت بہت زیادہ عروج پہ ہوں تو ہم نے ان کو ویلکم کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، اور ان کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ یہ الٹیمیٹ ہمارے ہی فائدہ کے لیے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی آگاہی مہم تھی، اس میں آپ بھی اپنا کردار ادا کیجئے گا اور دوستوں تک زیادہ سے زیادہ اس آگاہی کو پہنچائیے گا۔ شکریہ۔